بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں شادی کے مسائل کو حل کرنے کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ شادی کے اندر رکاوٹیں ہوں، بندشیں ہوں، رشتہ آتا نہ ہو یا آتا ہو لیکن طے نہ ہوتا ہو، رشتے بعض دفعہ بہت زیادہ آتے ہوں لیکن طے نہ ہوتے ہوں، کسی گڑبڑ کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہوں، بھائی کی طرف سے ختم ہو جاتا ہو، یا ماں باپ کو پسند نہ آتا ہو، یا پھر بہنوں کو اونچ نیچ ہو جاتی ہو، یعنی گویا کہ گھر میں کوئی بھی اٹھ کھڑا ہو کر رشتے کو خراب کر دیتا ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے رشتہ آئے گا بھی اور طے بھی ہوگا اور ہو بھی جائے گا انشاءاللہ۔ اگر شادی کے اندر رکاوٹیں ہیں، وہ کوئی خاص جگہ پہ آپ نے شادی کرنی ہے، لڑکی راضی ہے، لڑکا راضی ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے شادی ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں منگنی آپ کی ہوئی ہے، منگنی ٹوٹ جاتی ہے، یا منگنی بھی ہو گئی ہے، نکاح بھی ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں ہو رہی، تو اس جو ہے وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ رخصتی بھی ہو جائے گی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ سب کو پسند ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی پسند ہوتا ہے، بہنوں کو بھی پسند ہوتا ہے، لیکن لڑکی والے کوئی ایسی نقص نکال کر چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتا ہے۔ ان تمام مسائل کا حل اس وظیفے کے اندر ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے انشاءاللہ شادی کے اندر جس قسم کی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، رشتے طے نہیں ہوتے، آتے نہیں ہیں، یا طے ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، منگنی ٹوٹ جاتی ہے، نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وظیفہ کرنا یہ ہے کہ سورۃ یاسین کی آیت ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ یہ آپ نے 41 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور 11 دن تک آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ اگر نہ ہو پھر آپ نے 21 دن تک لگاتار آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 21 دن کے اندر آپ کی جو بھی شادی کے اندر رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، انشاءاللہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔